بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ وہ گھر کے معاملات میں آصف علی زرداری کے پابند ہیں، سیاست کی بات ہو تو کارکن اور سی ای سی کا پابند ہو، ایسا کہنا تھا بلاول بھٹو کا۔ بدین میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چیئرمین پیپلز پارٹی نے ایک سوال کے جواب میں کہا زرداری کے بیان کے بارے میں ان سے پوچھا جائے، کیئر ٹیکر چیئر ٹیکرز نہ بنے، عوام دکھ پریشانی اور مایوسی کا شکار ہیں، ہر بار عوام سے ہی قربانی مانگی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا وقت آ گیا عوام حکومت سے پوچھے ہمارے لیے کیا کیا۔ بلاول بھٹو نے کہا اس وقت ملک کی معیشت بدترین صورتحال سے دوچار ہے، شہید بی بی نے پہلے بھی معیشت کی سمت درست کی، شہید بی بی کے مشن کو ہم سب مل کر پورا کریں گے۔ پی پی کی حکومت کا مطلب عوام کی حکومت ہے، پیپلز پارٹی ملک کے عوام کے لیے واحد انتخاب ہے۔ اسی پر مزید بھی بات کریں گے، پہلے آپ کو سنواتے ہیں بلاول بھٹو نے کیا کہا۔ جہاں تک صدر زرداری کا اس بیان ہے، اب صدر زرداری سے پوچھے کہ اس بیان کا مطلب کیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام جو لیگل ایکسپرٹس ہیں ان سب نے ہمیں بتایا کہ آئین کے مطابق 90 دن میں الیکشنز ہونے چاہیے۔ گھر کے معاملوں میں صدر زرداری صاحب کی باتوں پہ پابند ہوں۔ جہاں تک سیاسی باتیں ہیں، جہاں تک آئین کی بات ہے اور جہاں تک پارٹی پالیسی ہے تو مجھے اپنے کارکن کے اور اپنا پارٹی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے جو فیصلے ہیں ان پہ پابند۔ ہمارا کیئر ٹیکر سے کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر یہ چیئر ٹیکرز نہ بنے۔ اگر یہ چیئر ٹیکرز بنتے ہیں تو پھر ہمارا اعتراض ہوگا۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر پرسن شوکت پراچا، جبکہ بیورو چیف اسلام آباد طارق چودھری بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں اور لاہور کے بیورو چیف سلیم شیخ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شوکت پراچا، آپ کے سامنے دو باتیں سامنے آ رہی ہیں پیپلز پارٹی کے ہی پلیٹ فارم سے، یعنی کہ کہا جا رہا ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہوں، اور یہ صرف آج نہیں، اس سے پہلے بھی بلاول بھٹو کئی بار دہرا چکے ہیں۔ دوسری جانب حلقہ بندیوں کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ پہلے وہ بھی مکمل کی جائیں، تو کیا یہ ممکن ہو سکے گا؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ الیکشن کا وقت ہے، اور بے شک آج کہیں کہ ہم الیکشن کیمپین پہ نہیں نکلے، لیکن الیکشن میں پارٹی یا لیڈرز اپنا نیریٹو بناتے ہیں۔ تو جو بلاول بھٹو زرداری کل بھی بات کر رہے تھے، آج بھی بات کر رہے ہیں، وہ ایک نیریٹو بلڈنگ ہے، اور نیریٹو یہی ہے جو فوکس کر رہے ہیں کہ عوام کو کیا ملا، کیا مہنگائی کے حوالے سے۔ اب وہ عوام کو کہہ رہے ہیں کہ آپ حکومتوں سے پوچھیں کہ حکومتوں نے آپ کے لیے کیا کیا۔ ابھی ان کے مخالفین کہہ رہے ہیں کہ جی 16 مہینوں میں آپ نے کیا کیا، اور یہ 16 مہینے میں پوچھتے رہے کہ پی ٹی آئی نے عوام کے لیے کیا کیا۔ لیکن وہ جب یہ حکومت میں تھے یا پی ٹی آئی کی حکومت تھی، اس وقت تو الیکشن کا وقت نہیں تھا، اب تو الیکشن ہونے ہیں۔ اب دو آرٹیکلز آپریٹو ہیں آئین کے، اب کون سا آرٹیکل پریویل اوور کرے گا؟ لیکن آصف علی زرداری صاحب جو بات کر رہے ہیں، جو ان کے بیان آیا، وہ ایک ایلڈرلی ایڈوائس ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ معیشت کی جو صورتحال ہے شاید ابھی اندازہ بھی نہیں ہے اس کا، جو لوگوں کی مشکلات ہیں شاید بڑے شہروں میں رہنے والے لوگوں کو، بڑے لوگوں کو رادر اس کا اندازہ ہی نہیں ہے، کیونکہ جو 250 روپے پر لیٹر پیٹرول ڈال سکتا ہے وہ 300 بھی ڈال سکتا ہے، لیکن جس کے پاس 50 روپے بھی نہیں ہے پیٹرول ڈالنے کے، مسئلہ تو اس کا ہے۔ تو اس کے لیے جو ملک کی معیشت ہے، جب معیشت کا یہ صورتحال ہو کہ ڈالر ایک دن 20 روپے بڑھ جاتا ہے، پھر سٹے باز یا سمگلرز آ جاتے ہیں، کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ لوگ کما رہے ہیں نا، چاہے ون اور دی ادر پری ٹیکس پہ۔ اگر ڈالر کو ایک دن نیچے 20 روپے گرا دیا تو کسی نے تو کمایا نا اس میں، اور ایک دن 20 روپے چڑھ گیا تو کسی اور نے کمایا۔ یہ لوگ کما رہے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اس ڈالر کی اونچ نیچ سے ہر چیز ایک دفعہ پاکستان میں مہنگی ہو جائے، بے شک بعد میں ڈالر نیچے بھی آ جائے تو وہ نیچے نہیں آتی۔ ڈالر اگر 25 روپے نیچے آیا ہے تو جو چیزیں کورسپونڈنگلی مہنگی ہوئی تھی وہ تو نیچے آتی، وہ نہیں نیچے آئیں۔ تو جو بلاول بھٹو بات کر رہے ہیں کہ اس وقت عوام کا سوچیں، عوام کا پوچھیں، وہ اسی وجہ سے کر رہے ہیں۔ لیکن میں پھر کہوں گا کہ الیکشن کا وقت ہے، نیریٹو بنانے کا وقت ہے، نیریٹو ہر کوئی اپنا سیٹ کرے گا۔ پیپلز پارٹی پہلے آ گئی ہے سامنے، جو پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو یہ بات کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ان کی سی ای سی ہے، سی ای سی نے پچھلے اجلاس میں باقاعدہ فیصلہ کیا تھا اور اعلان کیا تھا کہ 90 دنوں کے اندر الیکشن ہونا چاہیے۔ وہ ابھی سی ای سی ہوگی لاہور میں، وہ کہہ رہے ہیں ہوگی، تو اس میں کیا سی ای سی اپنا موقف چینج کر لے گی کہ پہلے ہم نے کوئی اور بات کی تھی،
آپ کو یہ اور وہ سی ای سی میں اسپیشلی جب اعتزاز احسن صاحب بیٹھے ہوں تو سی ای سی میں سمجھتا ہوں پھر یہی بات کرے گی جو پچھلی سی ای سی نے بات کی تھی. اور بلاول بھٹو نے تو آج کہہ دیا نا کہ وہ سی ای سی کے جو فیصلے ہوتے ہیں کارکنوں کے فیصلے ہوتے ہیں انہی کو لے کر آگے چلیں گے. ٹھیک ہے شوکت پراچا، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہی ہے. بیورو چیف اسلام آباد طارق چودھری بھی ہمارے ساتھ ہیں. طارق صاحب، یقیناً آپ نے بلاول بھٹو کی گفتگو سنی ہوگی. بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی ایک پیج پر نہیں ہے اور اس کی وضاحت بھی کی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طرح شوکت پراچا کہہ رہے ہیں کہ چونکہ انتخابات نزدیک ہے اور نیریٹو بلڈنگ کی جا رہی ہے، تو آج کے یہ بیانات اور گزشتہ بیانات اسی مہم کا حصہ ہے؟ تو ٹھیک ہے، میں کل بھی عرض کیا تھا، آج پھر ایک دفعہ کر دیتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جب یہ کہتی ہے کہ عوام مشکلات کا شکار ہے، عوام میں غربت ہے، مہنگائی ہے، بےروزگاری ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی صرف 16 ماہ سے برش اقتدار نہیں ہے، بلکہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی 2008 سے لے کر گزشتہ ماہ اگست کی 11 یا 12 تاریخ تک اقتدار میں تھی. یعنی 15 سال سے پیپلز پارٹی سندھ میں برش اقتدار ہے. اور وہ سوال دوسرے پوچھ رہے ہیں کہ حکومت کیا کر رہی ہے، حکومت نے کیا کیا عوام کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز آصف زرداری صاحب کو پتہ ہے کہ بہت سے سیاسی معاملات کی پس پردہ نزاکتیں کیا ہیں. ان کو معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے 3 وزراء سی سی آئی کے اجلاس میں شریک تھے جہاں حلقہ بندیوں کا معاملہ طے ہوا تھا. جو پیپلز پارٹی کے سی ای سی ہے ان کی اپنی جماعت کا فورم ہے، جبکہ سی سی آئی جو ہے آئین پاکستان کا ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پر فیصلہ ہوا تھا کہ الیکشن سے پہلے حلقہ بندیاں ہونی ہیں. پرابلم یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بعض دیکھی اور بعض اندیکھی سیاسی مشکلات کا شکار ہے. اندیکھی مشکلات یہ ہیں کہ پیپلز پارٹی کو یہ لگ رہا ہے کہ اگر یہ ڈیلیمیٹیشن ہوئی اور نئی حلقہ بندیاں ہوئی تو شاید اربن اور رورل سندھ کی جو تفاوت تھی وہ شاید برابر ہو جائے گی یا شاید نزدیک آ جائے گی، کیونکہ پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک جو ہے وہ رورل سندھ میں ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایک بہت بڑا الائنس اگرچہ ابھی صرف ذہنوں میں موجود ہے، میٹنگ کی حد تک ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی کے خلاف ایک سیاسی الائنس بن رہا ہے جس میں جی ڈی اے بھی شامل ہے، جس میں ایم پی ایم بھی شامل ہے، جس میں ٹو سم ایکسٹینٹ جو ہے مسلم لیگ نون بھی شامل ہو سکتی ہے، جس میں جے یو اے بھی شامل ہے. اور جب یہ 4 بڑے پولیٹیکل اینٹیز جو ہیں وہ اگر ایک جگہ پہ اکٹھی ہو گئی تو پیپلز پارٹی کو جو ہمیشہ ون وے ٹریفک ملتی ہے سندھ میں وہ نہیں ملے گی. اس لیے بلاول صاحب جو ہے ایک اور نیریٹو لے کے چل رہے ہیں اور آصف زرداری صاحب ایک اور نیریٹو لے کے چل رہے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ میں تو وہ فیصلے مانتا ہوں جو پیپلز پارٹی کی سی سی کرتی ہے. تو پیپلز پارٹی کی سی سی کو چیئر کون کرتا ہے؟ اس کو آصف زرداری چیئر کرتے ہیں. بلاول صاحب تو بھی صرف کو چیئرمین ہے، ان کے پاس تو پورا اختیار نہیں ہے پیپلز پارٹی کے حوالے سے فیصلے کرنے کا بھی. وہ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں آصف زرداری صاحب کی مشاورت سے حکم سے کرتے ہیں. تو اس وقت وہ جو ایک بڑا مشہور زمانہ انگریزی کا محاورہ ہے کہ بندہ ایک ہی وقت میں شکاری کے ساتھ بھی دوڑتا ہے اور شکاری کتوں کے ساتھ بھی دوڑتا ہے، تو وہ 2 مختلف، ایک طرف وہ آئینی اور معاشی معاملات لے کے آصف زرداری صاحب چل رہے ہیں، دوسری طرف بلاول صاحب جو ہے سندھ کے عوام کو ایک نیا نیریٹو دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ آج وہ سندھ کے دورے پر تھے جہاں انہوں نے ایک طرح سے اپنے انتخابی مہم کا آغاز کیا ہے. تو یہ بڑا پرانا طریقہ ہے کہ ایک گڈ گائے اور گڈ کاپ اور بیڈ کاپ بن جائے، ایک بندہ آئین کی بات کرے، ایک بندہ معیشت کی بات کرے اور دوسرا بندہ پاپولر بات کر کے جو ہے عوام کی نظروں میں ان کی ہمدردیاں حاصل کرنے کی کوشش کرے. یہ بات سب کو معلوم ہے، اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ ڈیلیمیٹیشن بھی ہونی ہے اور الیکشن بھی ہونے ہیں. ڈیلیمیٹیشن پہلے ہونی ہے اپنے پروسیس کے مطابق، اور اس کے بعد اگر 54 دن کا جو آئینی انتخابی مہم کے لیے ایک وقت دینا ہوتا ہے وہ تقریباً جنوری کے اینڈ پہ جا کے آئے گا. تو ابھی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک سوال پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. الیکشن ہونا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. انتخابی الیکشن جو ہے وہ ہمارے آئین پاکستان کی ریکوائرمنٹ ہے، اس سے کوئی نہ کوئی انحراف کر سکتا ہے نہ اس سے ڈیویٹ کر سکتا ہے، لیکن وہ اپنے وقت کے مطابق ہونا ہے. یہ صرف ایک اپنے جو سیاسی مشکلات ہیں یا سیاسی نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش ہے. بالکل ٹھیک آپ نے طارق صاحب کہا. اگر دیکھا جائے اپیرنٹلی تو سب سے زیادہ ایکٹیو جو ہے وہ پیپلز پارٹی ہی نظر آ رہی ہے اور مسلسل 90 دن کی بات ہو رہی ہے کہ الیکشن اسی کے دوران ہونے چاہیے. اب ادھر ادھر جو بھی بات سامنے آتی ہے، لیکن اگر مین پلیٹ فارمز پر دیکھا جائے تو ان کا یہی جو نیریٹو ہے اور یہی جو ان کا اسٹیٹمنٹ ہے سامنے آتا ہے. ہمارے ساتھ لاہور کے بیورو چیف سلیم شیخ بھی موجود ہیں. سلیم شیخ، آپ سے جاننا چاہیں گے، آج بلاول بھٹو لاہور بھی پہنچ رہے ہیں، کتنا زیادہ ایکٹیو وہاں پر نظر آ رہے ہیں اور مزید ان کی کیا مصروفیات ہوں گی، یہ بھی بتائیے گا. دیکھیں، مصروفیات تو جب سی ای سی کا اجلاس ہے تو اس میں تو تمام جو ان کے ممبر ہیں وہ یہاں پر موجود ہوں گے اور پھر اس میں جو بھی کوئی فیصلہ ہوگا وہ لیا جائے گا کہ انتخابات ہونے ہیں، کب ہونے ہیں. اور سٹانس تو جو ہے پیپلز پارٹی وہ یہ لے رہی ہے کہ وقت پر انتخابات ہونے چاہیے، 90 دن میں ہونے چاہیے. میرا جو
اپنا خیال ہے کہ 90 دن میں جو ہے انتخابات اس وقت نہیں ہو پائیں گے، کیونکہ وہ وقت گزر چکا ہے، اور الیکشن کمیشن بھی جو ہے وہ 90 دن کے انتخابات کے حوالے سے صدر مملکت کو یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ ان کا اختیار ہے، اور اگر 90 دن میں انتخابات کرانے ہوتے تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ صدر مملکت کے پاس چلا جاتا اور جا کر ان کو جو ہے وہ بتا دیتا کہ ہم انتخابات کروانے جا رہے ہیں. تو انتخابات تو خیر جو 90 دن کا فارمولہ ہے اسے تو نکل گئے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ڈیلیمیٹیشن وہ کتنی دیر میں ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو پروسیس ہے، جس طرح بھی طارق تو ایسا بتا رہے تھے کہ وہ جب پروسیس مکمل ہوگا تو پھر انتخابات ہوں گے. لیکن یہ جو آج بلاول بھٹو نے جو بات کی ہے اور آصف علی زرداری نے جو بات کی ہے، یہ دونوں الگ الگ پہلو ہیں. آصف علی زرداری جو ہے وہ ایک اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس کے مطابق تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ معیشت کو پہلے بہتر ہونا چاہیے اور بعد میں جو ہے وہ سیاست کی بات ہونا چاہیے. لیکن جو بلاول بھٹو زرداری ہے وہ عوام کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اپنی مقبولیت جو ہے وہ عوام میں ہی لے کر آنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ سمجھنا چاہتے ہیں اور بتانا چاہتے ہیں کہ وہ عوامی لیڈر ہیں، کسی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ نہیں ہے. لیکن کیونکہ بلاول بھٹو زرداری اکیلے کچھ بھی نہیں ہے، جب تک آصف علی زرداری پیپلز پارٹی کی سیاست میں ہیں یا پاکستان کی سیاست میں ہیں تب تک جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ بات انہوں نے جو کہی ہے کہ میں سیاست جو ہے وہ سی سی کے پلیٹ فارم سے کروں گا، اور آصف علی زرداری کی بات جو ہے وہ گھر کے طور پر جو ہے وہ تسلیم کروں گا. یہ بات انہوں نے کی ہے ایک بیانیہ جو ہے وہ عوام میں دینے کے لیے کہ دیکھیں جی سیاست جو ہے وہ میں کرتا ہوں عوام کے لیے، اور اب جب والد صاحب کی بات آئے گی تو پھر میں والد صاحب کی بات جو ہے وہ اپنے طور پہ جو ہے وہ گھر کے معاملات کے طور پہ مانوں گا. یہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے ایسی بات ہے. اگر ایسی ہی بات ہوتی تو آصف علی زرداری نے جو آج بات کی ہے تو اس کے فوری بعد جو ہے وہ جو بلاول بھٹو زرداری وہ یہ بات نہیں کر سکتے تھے. لیکن یہ دونوں نے مل جل کر ہی یہ بات کی ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ بلاول بھٹو زرداری یعنی پیپلز پارٹی وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے کی کوشش کر رہی ہے، اور ظاہر ہے انتخابات نزدیک ہیں اور اس کے لیے نیریٹو بلڈنگ کی جا رہی ہے. پیپلز پارٹی اس میں سب سے آگے ہے اور پیش ہے. ایک طرف سابق صدر ہیں، دوسری طرف چیئرمین پیپلز پارٹی ہیں. اسی اہم موضوع پر ہم سے بات کر رہے تھے بیورو چیف اسلام آباد طارق چودھری، بیورو چیف لاہور سلیم شیخ اور سینئر اینکر پرسن شوکت پراچا. آپ تینوں کا بہت شکریہ.